إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك للشاهدين والشاهدين والعاقبين والمؤمنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلی بات ہم سب کے آقا و مولا مدینہ سرور قلب و سینہ شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین حبیب الانبیاء امام الانبیاء تاجدار عالم و عجم فخر آدم و بنی آدم مسلم کائنات مالک انسانیت ارواحنا فدا جناب احمد الجواب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ وسلم اپنی مراد و حقوق کی بات فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سيدنا محمد وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کلام پاک چھوٹی سی بارے کی دو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا اور سب سے اول جو گھر بنایا گیا زمین پر وضع للناس، لوگوں کے لیے. ان اول بیت وضع للناس، جو انسانوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا للذی ببکۃ مبارکا، وہ گھر ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں، جو کعبۃ اللہ، جو بیت اللہ، جو اللہ کا گھر، سب سے پہلا گھر زمین پر وہی بنایا گیا. چونکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ یہ جو زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، یہ زمین کے صرف ایک حصہ ہے اور دو حصوں کے اندر پانی ہی پانی ہے. تہائی حصہ جو ایک حصہ پانی ہے اور دو حصہ پانی ہے اور جو حصہ زمین ہے. اور یہ زمین کا وجود، یہ زمین کا بن، اس کا دماغ، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو عظیم نعمت انسانوں کے لیے بتایا. فرمایا تھا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے ہوئے تم سب کو اس نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، اللہ کی عبادت اس لیے کرو تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تم متقی ہو جاؤ. اس رب کی عبادت کرو الذی جعل لکم الارض فراشا، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. فراشا، آرام سے تم اس زمین پر چل پھر سکتے ہو. تو یہ زمین، یہ دھرتی جس پر انسان رہتا ہے، بستا ہے، زندگی گزارتا ہے، یہ انسان کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور یہ زمین کا وجود کیسے ہوا، یہ زمین کیسے بنی، اس کی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ،
کہ یہ زمین کے وجود سے پہلے صرف پانی ہی پانی تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، وکان عرش علی الماء، قیامت تک پانی ہی پانی، اور اس کی حکومت، اس اللہ کا تصرف، اس اللہ کا اقتدار سارے پانی پر اور عرش الہی پر وہ متمکن تھا اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق۔ پھر جو ہے جب اس زمین کو اللہ نے بنانا چاہا تو تاریخ اسلام اور مفسرین نظام ان اول بیت وضع للناس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ پانی خشک ہونا شروع ہوا، وہ پانی ہٹنا شروع ہوا، اور وہ پانی سے یہ زمین کی تہ نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی، پیدا ہوئی۔ اور جب پانی ہٹنا شروع ہوا اور جہاں سے زمین کا پہلا حصہ جو ماضی سے وجود میں آیا، پانی ہٹا، اور مفسرین فرماتے ہیں وہاں خشکی پیدا ہوئی اور وہاں ایک پودا نمودار ہوا، ایک جھاڑ نمودار ہوا، اور وہ زمین کا پہلا ٹکڑا، پہلا حصہ، اور وہ کون سا تھا؟ وہ زمین کا پہلا حصہ جو پانی سے نمودار ہوا، پانی سے ظاہر ہوا، وہ پہلا حصہ وہی حصہ ہے جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، سبحان اللہ، جہاں آج بیت اللہ ہے، جہاں آج اللہ کا گھر ہے، کہ جس کے ارد گرد مسلمان طواف کرتے ہیں، وہ حصہ سب سے پہلے زمین سے نمودار ہے۔ اور جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ زمین کا حصہ سورج سے الگ ہوا، سورج سے الگ ہوا، اور پھر جو ہے یہ زمین کا وجود ہوا۔ تو یہاں پر آ کر آج اسلامی تاریخ اور جدید سائنس ایک ہو گئی۔ تو پہلے سے یہ زمین کا وجود نہ تھا، بلکہ جب اللہ نے چاہا یا تو پانی سے یا سورج سے، اللہ رب العزت نے اس زمین کو ظاہر فرمایا، اس کو وجود بخشا، اور پہلا ٹکڑا، پہلا حصہ جو ماضی سے وجود میں آیا بیت اللہ ہے۔ اور کعبۃ، یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ، اور پھر وہاں سے فرماتے ہیں ہم تو یہ سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، لیکن جب گہرائی میں جائیں گے معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے تو اللہ نے وہاں سے زمین کو پھیلایا، یعنی گویا کہ زمین کا، پوری زمین کا، پوری دھرتی کا، جو جیسے ہمارے جسم میں ناف ہے کہ جب ماں کے شکم میں ہوتے ہیں تو بچہ یہیں سے خوراک لیتا ہے، تو یہ ناف یہ انسان کی اصل ہے، انسان کی جڑ ہے، انسان کی نشو و نما ہونے والی اصل جگہ ہے، کہ یہیں سے ایک بچہ ماں کے شکم کے اندر خوراک لے کر پھر اس کے سارے اعضاء بنتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جیسے انسان کے جسم کے اندر ناف اس کی اصل اور جڑ ہے، ایسے ہی زمین کی اصل اور جڑ اور مرکز کعبۃ اللہ ہے، سبحان اللہ، بیت اللہ۔ اور عقل مند اس بات کو مانتا ہے، عاقل بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جو مرکز ہوتا ہے، جہاں سے وجود ہوتا ہے، جو اصل ہوتا ہے، جو لوگوں کا مرکز ہوتا ہے، تو اس مرکز کو چھوڑا نہیں جاتا، اس مرکز سے تعلق رکھا جاتا ہے، اس مرکز سے تعلق رکھا جاتا ہے، اور جو اس مرکز سے تعلق توڑ دے پھر وہ احسان فراموش ہوتا ہے۔ تو زمین کا مرکز اور زمین کا منبع اور زمین کی اصل اور زمین کی جڑ کعبۃ اللہ ہے، تو انسانوں کے لیے لازم ہے کہ اپنا تعلق اس سے لگائے رکھیں، اس سے توڑے رہیں۔ تو کعبۃ اللہ زمین کا مرکز ہے، بیت اللہ زمین کا مرکز ہے، کعبۃ اللہ
زمین کا مرکز ہے اور رسول اللہ ایمان کا مرکز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ ہم کعبۃ اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ مدینہ الرسول کو چھوڑ سکتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس لیے کہ کعبۃ اللہ سب سے پہلا اللہ نے وہ گھر بنایا اور اس کی تصویر میں فرمایا گیا کہ جب زمین کا حصہ وہاں سے نمودار ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی بنیاد کعبۃ اللہ جنہوں نے بنایا وہ اللہ کے مقرب فرشتے تھے. اللہ کے حکم سے آ کر انہوں نے کعبۃ اللہ جہاں آج 4 دیواری ہے کعبہ اسی جگہ پر اللہ کے حکم سے ایک جدید تعمیر فرما دی اور اس میں فرشتوں نے جس پتھر کو استعمال کیا تھا وہ یاقوت کے جنتی پتھر یاقوت کے جنتی پتھر اس سے تعمیر کعبہ ہوئی. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس انسان کے اس بشری شکل میں آنے سے پہلے فرشتے تھے فرشتے موجود تھے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ یہ زمین پر اپنا نائب بنانے والا. فرشتے تھے اور جنات بھی تھے اس لیے کہ جو ابلیس ہے وہ جناتوں میں سے تھا اور اسی نے انکار کیا تھا. تو فرشتے اور انسان فرشتے اور جنات یہ پہلے سے موجود تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ اپنا نائب نہ جنات کو بناؤں گا نہ فرشتوں کو بناؤں گا بلکہ آدمی کو بناؤں گا انسان کو بناؤں گا. اللہ نے اپنا یہ ارادہ جب فرشتوں کے سامنے رکھا تو فرشتوں نے کیا کہا ایسی قوم کو ایسی نوع کو ایسی چیز کو ایسی قسم کو ایسے لوگوں کو بنانے والا ایسی تیری مخلوق کو بنانے والا ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے لڑائی جھگڑا کریں گے. فرشتوں نے بات صحیح کہی غلط نہ تھی. ہمارا مشاہدہ ہے کہ انسان اقتدار کے لیے دولت کے لیے عزت کے لیے شہرت کے لیے دنیا کے لیے کیسے کیسے لڑائی جھگڑے کرتا ہے. ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے گریز نہیں کرتا ایک دوسرے کو جان سے مار دینے سے گریز نہیں کرتا. فرشتوں نے صرف کہا تھا اس لیے کہ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ انسان کو یعنی اس بشری لباس کو جو بنایا جا رہا تھا فرشتے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کو جو بنا رہا ہے وہ آگ پانی مٹی ہوا اس کو ملا کر ایک نئی مخلوق کو تشکیل دے رہا ہے نئی مخلوق بنا رہا ہے. اب آگ پانی مٹی ہوا یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں اپوزٹ چیزیں ہیں خلاف چیزیں ہیں. اب جب یہ سارے اجزاء ایک میں جمع ہوں گے تو پھر اس میں کلر ہوگا فساد ہوگا اس میں غصہ بھی ہوگا اس میں شہوت بھی ہوگی اور چونکہ پانی ہے تو اس میں نرمی بھی ہوگی اس میں اچھے اخلاق بھی ہوں گے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ انسان زمین پر جا کر خوب فساد کرے گا خوب بہائے گا. بات سچی کہیں فرشتوں نے بات سچی کہیں یعنی اللہ ایسوں کو بنائے گا کہ فیہا مسکو فیہا برسکو دماغ جو زمین پہ جا کے زمین کو برباد کریں گے فساد مچائیں گے جن کا کام صرف بگاڑ کرنا ہوگا اور برسکو دماغ اور خون بہائیں گے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اور کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اے اللہ ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہے ہم تیری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں ہمارا تو کام ہی ہے. فرشتوں نے کہا ہماری تو غذا اور ہمارا تو کھانا ہی ہے کہ تیری تسبیح کرنا تیری تحلیل کرنا اس کا ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں صرف تیری اطاعت و فرما برداری کرنا. تو جب ہم تیری تسبیح کے لیے ہے تیری حمد کے لیے ہے تیری تعریف کے لیے ہے تیری عبادت کے لیے ہے تو پھر اس دوسری مخلوق کو بنانے کی ضرورت کیا ہے کہ جو خوب فساد کریں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے فرشتے تمہاری بات بجا ہے. اللہ نے بھی انکار نہیں کیا کہ تم غلط کہتے
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں آدمی ایسا نہیں ہوگا، اس لیے تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اسے معلوم ہے کہ آدمی کیسے کیسے کام کرے گا، تو خالق ہے، مالک ہے، تو اس نے یہ نہیں فرمایا کہ فرشتوں تم نے جھوٹ کہا، غلط کہا، نہیں، بلکہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں خاموش رہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ علم کی نفی کر دی، تمہارا علم صرف اتنا ہے کہ تم صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ انسان زمین میں جا کے فساد مچائے گا، زمین میں جا کے خوب بہائے گا، زمین میں جا کے جو ہے فساد برپا کرے گا، تم نے صرف ظاہری حالت کی تشکیل کو دیکھا، لیکن اے میرے فرشتوں میں جو اس کے اندر اپنی روح پھونکنے والا ہوں، اپنا نور بلیت کرنے والا ہوں، جب اس کا غلبہ ہوگا تو یہ انسان میرے خلیفہ بننے کے لائق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا، فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا دوستو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد علم آدم الاسماء کلھا ثم علم، اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کا علم دیا۔ ابھی چیزیں پیدا نہیں ہوئی ہے، ابھی چیزیں خارج میں موجود نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی اللہ نے حضرت آدم کو قیامت تک تمام چیزوں کا علم دے دیا، تمام چیزوں کا علم دے دیا۔ وعلم آدم الاسماء، تمام اسماء کا، تمام ناموں کا، تمام ذاتوں کا، تمام حقیقتوں کا، یہ کون سی چیز کیا ہے، کس سے کیا فائدہ ہے، کس سے کیا نقصان ہے، کس کی کیا حکمت ہے، ساری چیزوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جب حضرت آدم کے علم کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اب کتنے نادان ہیں جو کہتے کہ بھائی نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں، فلاں چیز کا علم نہیں۔ ارے وعلم آدم الاسماء، کلام مقدس اعلان فرما رہا ہے کہ حضرت آدم کو تمام چیزوں کا علم دے دیا۔ اب کوئی چیز مخلوق میں ایسی ہے ہی نہیں جو آدم کے علم سے باہر ہو، تو جب آدم کے علم سے باہر نہیں تو مصطفیٰ کے علم سے کیسے باہر ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، ہمارے آقا کا جو مقام مرتبہ ہے وہ حضرت آدم سے افضل والا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ارے جب ادنا کو اتنا علم دیا جا رہا ہے تو اعلیٰ کو کتنا علم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ بھائی جب کم مرتبے والے کے علم کا یہ عالم ہے تو اونچے مرتبے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کے علم کا عالم اللہ پاک کے بارے میں فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے نبی آپ پر کتاب اور حکمت کو اتارا۔ کتاب یعنی قرآن مقدس، قرآن پاک، حکمت سے مراد نبی کی حدیث بھی ہے، اور حکمت سے مراد کائنات کے خصائص بھی ہے۔ حکمت سے مراد کہ کون سی چیز میں فائدہ ہے، کون سی چیز میں نقصان ہے، اس کا علم۔ حکمت سے مراد فقہ بھی ہے، یعنی اللہ نے کتاب و حکمت بیان فرما کر اعلان کر دیا کہ محبوب ہم نے آپ کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے۔ اور کتاب و حکمت جب دی، اسلام کس چیز سے بنا ہے؟ اور اسلام کی اصل چیز کیا ہے؟ اسلام کا کوئی بھی حکم ہو تو اس کے لیے سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ قرآن، کتاب اللہ، اور دوسری دلیل کیا ہے؟ حکمت، حدیث رسول۔ یہی تو ہے، یہ دو اصل ہیں، ایک ہے کتاب اور ایک ہے نبی کی حدیث۔ یہ دو چیز اسلام کی اصل ہے، یعنی کتاب و حکمت بیان فرما کر اللہ نے بیان فرما دیا اے محبوب ہم نے تمہیں تمام احکام اسلام کا علم دے دیا، تمام احکام اسلام کا علم دے دیا، کتاب کا بھی علم دیا، حکمت کا بھی علم دیا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اسی کا آگے فرما رہا کتاب و حکمت کا بیان فرمانے کے بعد پھر آگے وا فرما کر اور اس چیز کا علم دیا جس کا آپ علم نہیں رکھتے، جس کو آپ خود سے جانتے نہیں، اللہ نے وہ سارا علم آپ کو دے دیا۔ اب بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اس سے مراد احکام اسلام نہیں ہے،
احکام اسلام کا کتاب اور حکمت میں پہلے ذکر ہو گیا، تو پھر اس علم سے مراد کیا ہے؟ اس علم سے مراد کیا ہے؟ احکام اسلام کا ذکر تو پہلے ہو چکا، تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں جس علم کا اللہ نے ذکر کیا اس علم سے مراد کیا ہے؟ تو اس علم سے مراد غیب کا علم ہے، غیب کا علم ہے۔ اے محبوب، آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے سب بتا دیا، آپ کے درمیان جتنے پردے تھے ہم نے سب اٹھا دیے۔ آپ اور اب آپ کے علم کی شان یہ ہو گئی، نبی کے علم کی شان یہ ہو گئی کہ نبی پاک حدیث میں ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ساری مخلوق کو، ساری مخلوق، اور مخلوق میں بارہا عرض کرتا ہوں، مخلوق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا سب مخلوق۔ اللہ خالق ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق مخلوق ہے، مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، مخلوق کو بنانے والا ہے، وہ خود مخلوق نہیں ہے، نہ اس کی ذات مخلوق ہے، نہ اس کا کلام مخلوق ہے، نہ اس کی کوئی صفت مخلوق ہے، وہ قدیم ہے، وہ ذاتی ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی شان بہت بلند و بالا۔ تو اللہ کو چھوڑ کر نبی فرماتے ساری کائنات، ساری مخلوق کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اب بتاؤ، ہتھیلی تشبیہ دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ بندہ اگر ہتھیلی کو اپنے سامنے رکھے تو ہتھیلی کی کوئی لکیر اس کی نظر سے چھپی ہو سکتی ہے؟ کوئی لکیر اس کی نظر سے چھپی ہو سکتی ہے؟ وہ پوری ہتھیلی کو گھیر دیتا ہے، اور خدا کی ذات کو کوئی گھیر نہیں سکتا، خدا کی ذات کو کوئی گھیر نہیں سکتا۔ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، اس کی ذات کا کوئی جو ہے احاطہ نہیں کر سکتا، اس کو ادراک نہیں کر سکتا، اس کی ذات عقل میں سما نہیں سکتی، اس کی ذات انسان کے شعور میں سما نہیں سکتی۔ قربان جائے، وہ عقل میں آ نہیں سکتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا، دل میں سما نہیں سکتا، پھر بھی قربت کا یہ عالم کہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ شان ہے خدا کی، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دور اتنا کہ تخیل یعنی خیالات کی رسائی پہنچے محال، اور قربت کا یہ عالم کہ لگے جہاں سے زیادہ قریب، لگے جہاں سے زیادہ قریب۔ تو وہ اللہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس اللہ نے اپنے حبیب کے تعلق سے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو جو نہیں جانتے تھے سب کچھ بتایا۔ اور دوسرے بارے میں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ لوگوں کہ تمہارے درمیان جو ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اس کی شان یہ ہے یتلو علیکم آیاتنا، کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن اور حدیث سکھاتے ہیں، قرآن اور فقہ سکھاتے ہیں، قرآن اور اسلام کے احکام سکھاتے ہیں، اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ چیز بتاتے ہیں، اس چیز کا علم دیتے ہیں جس کو تم نہیں جانتے، جس کو تم نہیں جانتے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد غیب ہے۔ یہ ساری دلائل قرآن پاک میں نبی کے لیے غیب پر موجود ہے، اور پھر بھی اگر آج کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی کو ہر چیز کا علم تھا، یہ شرک ہے۔ اب بتائیے یہ شرک ہے کہ ایمان ہے؟ یہ تو ایمان ہے، جو بات قرآن سے ثابت ہو وہ ایمان ہے، اور جو تم آیتیں پیش کرتے ہو کہ نبی نے فرمایا مجھے علم نہیں، مجھے علم نہیں، تو نبی کا وہ فرمانا بندگی کے طور پر تھا تاکہ لوگ جان لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا خاص بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ آپ کا وہ فرمانا وہاں مطلب یہ تھا، کفار مشرکین جب آپ کے سامنے آتے اور غیب کے بارے میں پوچھتے تو آپ نے فرمایا قل لا اعلم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، آپ نے اس وقت اللہ کے علم غیب کی بات، اس لیے کہ اس وقت ضروری تھا
کہ جو بتوں کے پجاری تھے، جناتوں کے پجاری تھے، جو فرشتوں کے پوجا کا دعویٰ کرتے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پجاری تھے، جو حضرت عزیر کے پجاری تھے، جو مخلوق کے پجاری تھے، ان کے سامنے ضروری تھا کہ اللہ کی توحید کو بیان کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اللہ کے علم غیب کو، اللہ کے عالم الغیب ہونے کو جو ہے بیان کرنا۔ اور یہ ذہن میں رکھو، ہم اہل سنت والجماعت پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو بھی عالم الغیب مانتے ہیں اور نبی کو بھی عالم الغیب مانتے ہیں، تو ہم مشرک ہو گئے، معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور یاد رکھیں ہمارا عقیدہ کہ عالم الغیب الف لام کے ساتھ الغیب پر الف لام لگایا جائے، عالم الغیب، تو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالی ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، کسی کو غیب نہیں دیتا، وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ اور نبی کیا ہے؟ نبی عالم الغیب نہیں ہے، نبی عالم غیب ہے، نبی عالم غیب ہے، یہاں اللہ نہیں لگے گا، عالم غیب یعنی غیب کے عالم ہے، غیب کے عالم ہے، اسی میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی عالم الغیب کے جواب میں نبی کی شان میں گستاخی کری، تہذیب الناس کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ نبی عالم الغیب ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس عالم الغیب کی عطا سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ اس بات سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، برگلایا جاتا ہے، ایمان سے دور کیا جاتا ہے۔ اور جو ہے اللہ رب العزت نے جو فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہاں اللہ نے اپنی شان بیان فرمائی ہے کہ عالم الغیب میں ہوں، اور میں اپنے غیب پر کسی کو، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا۔ پہلے تو اللہ نے نفی فرمائی، یعنی کسی ایرے گہرے گنجو کو نہیں پتا تھا، ہر ایک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں اللہ نے علم غیب دیا، بلکہ اللہ پھر آگے خود فرماتا ہے، استثناء فرماتا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، سبحان اللہ، الا من، آدھی آیت کو بیان کیا جاتا ہے، آدھے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، تو کیا کوئی معبود نہیں؟ کوئی خدا نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی ہمیں پیدا کرنے والا نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، اصل اسی کو ذکر کیا جائے اور کہا جائے کہ دیکھو جب کوئی الہ نہیں تو اللہ بھی نہیں، معاذ اللہ، جب کوئی الہ نہیں تو کوئی خدا نہیں، یہ خود بخود دنیا چل بسی، خود بخود دنیا چل رہی ہے۔ لیکن اسلام کا کلمہ صرف اتنا نہیں ہے، لا الہ صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے کہا الا اللہ، الا اللہ، کہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، صرف اللہ کی معبود، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، ثابت کرنا ہے اور غیر کی نفی کرنا ہے، سبحان اللہ، سبحان غیر اللہ، کو نفی کرنا ہے، غیر کو جو غیر بن بیٹھے ہیں ان کی الوہیت کی نفی کرنا ہے اور اللہ کی الوہیت کو ثابت کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحان یہ اللہ، اللہ معبود ہے، اللہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ یاد رکھے نہ کوئی نبی الہ ہے، نہ کوئی صدیق الہ ہے، نہ کوئی صحابی الہ ہے، نہ کوئی ولی الہ ہے، نہ کوئی مورتی الہ ہے، نہ کوئی جن الہ ہے، نہ کوئی فرشتے الہ ہے، مخلوق میں سے کوئی الہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ الہ صرف اللہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الہ صرف اللہ ہے۔ الہ یعنی عبادت کے لائق، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جو عبادت کا حقدار وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ اچھا عبادت ہمیں اللہ کی کرنی ہے، عبادت ہمیں اللہ کی کرنی ہے۔ اب اللہ تو نہ ہماری عقل میں آ سکتا ہے، نہ ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے، اس کی شان اتنی عرصہ والا
اس کو چھو سکتے ہیں، نہ اس کو پکڑ سکتے ہیں، نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کو چکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے جتنے ادراک، جتنے سمجھنے کی طاقت انسان کو دی ہے، کسی طاقت کے ذریعے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن ہمیں حکم ہے کہ اس کو مانو، اس کی عبادت کرو۔ تو جب ہم اس کو پہچانیں گے نہیں تو اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ بھائی جس کو پہچانتے نہیں ہیں اس کو مانیں گے کیسے؟ اور اللہ کو کہاں کو کوئی پہچان نہیں سکتا، اسے اتنا پہچانتے ہیں اپنے علم کے ذریعہ کہ وہ زمانے سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، مکانیات سے پاک ہے، وہ جسمانیات سے پاک ہے، وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی ہر صفت ذاتی ہے، عطائی نہیں۔ اور مخلوق میں سے جس کو بھی جو صفت ملی ہے وہ کسی کی ذاتی نہیں، سب عطائی ہے، سب عطائی ہے۔ یہ اسلام کا اہم عقیدہ ہے، یہ توحید ہے کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ سب ذاتی ہے۔ ذاتی کیا مطلب؟ جیسے ہم بولتے ہیں یہ میرا، یہ میری ذاتی چیز ہے، کیا مطلب؟ میری خود کی ہے، کسی نے مجھے گفٹ نہیں کی، کسی نے دیا نہیں۔ تو اللہ کی ہر صفت ذاتی ہے، کسی کے دینے سے نہیں ہے۔ اور اللہ کے سوا کائنات میں جس کو بھی جو خوبی ملی وہ کسی کی بھی ذاتی نہیں، سب عطا دی۔ یہ اہم توحید ہے۔ اور وہ صفت چاہے نبی کی ہو، چاہے ولی کی ہو، چاہے صدیق کی ہو، چاہے شہید کی ہو، چاہے ہماری خوبی ہے، ہماری خوبی بھی تو ہماری اپنی نہیں ہے، وہ بھی تو اللہ نے دی ہے۔ چاہے کافر کی کوئی بناوٹی خوبی ہو، چاہے آسمان و زمین کی خوبیاں، یہ سب اللہ نے عطا فرمائی۔ کوئی بھی صفت، کوئی بھی خوبی مخلوق میں سے کسی کی اپنی ذاتی نہیں، اللہ کی صرف ذاتی ہے اور باقی کی عطائی ہے، اور جو ذاتی والا ہے وہی الہ ہے، سبحان اللہ، وہی معبود ہے، اور اسی کی عبادت کا حکم ہے۔ اسلام میں اسی کا اللہ قرآن میں، احادیث میں اسی کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ اب جو ہے اس کی عبادت کریں کیسے؟ اسے تو ہم کہاں کو پہچان نہیں سکتے، تو اللہ نے آسان فرمایا، اللہ نے کرم فرمایا، اے میرے بندو، اے میرے انسانوں، تم تو اسے پہچان نہیں سکتے، لیکن ہاں میرے جو خاص بندے ہیں، میرے جو چنے ہوئے بندے ہیں، میرے جو انتخاب کیے ہوئے بندے ہیں، میرے جو مقرب بندے ہیں، میرے جو مخصوص بندے ہیں، میرے جو پیارے ہیں، میرا جو قرب رکھنے والے، میرے جو اولیاء ہے، میرے جو انبیاء ہے، میرے جو شہداء ہے، میرے جو صدیق ہے، جو میرے قرب رکھنے والے ہیں، وہ تمہارے درمیان ہے۔ اب تمہیں مجھے پہچاننا ہے تو ان کو پہچانو، اور ان کو جب تم پہچان لو گے تم سمجھ لو گے کہ جب یہ نبی اتنے کمال والا ہے تو خدا کتنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب یہ نبی اتنے کمال والے ہیں، جب یہ ولی اتنے کمال والے ہیں، جس میں یہ ولی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے وسیلہ، یہ ہے وسیلہ خدا تک پہنچے۔ خدا تک ہم ڈائریکٹ نہ اپنے علم کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں، نہ اپنی سمجھ کے ذریعے۔ اللہ نے آسان فرمایا، اللہ نے کرم فرمایا، انسان ایک دم ادھر مت بھٹکو۔ بس اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کو تم تحب اللہ فتبعونی، ادھر ادھر راستہ چھوڑ دو، میرے حبیب کے پیچھے لگ جاؤ۔ سبحان اللہ، اور میرا حبیب جیسے قیام کرے تم قیام کرو، جیسے رکوع کرے ویسے رکوع کرو، جیسے سجدہ کرے ویسے سجدہ کرو، یعنی جیسے جیسے میرے نبی کرتے چلے جائے بس وہی عبادت بن گیا، وہی اللہ کی عبادت بن گیا۔ میرے حبیب جیسے کعبے کا طواف کرے تم بھی کعبے کا طواف کرو۔ کعبہ خدا نہیں ہے، ذہن میں رکھے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا گھر ہے اس کا مطلب یہ دیا جائے کہ اللہ وہیں رہتا ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تو بیت سے پاک ہے، اللہ تو گھر سے پاک ہے، اللہ تو مکان سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ، اللہ مکان سے پاک ہے لیکن موجود ہر جگہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی آپ دیکھیے کہ وہ پاک ہے، ہر جگہ سے پاک ہو، نہ اسے عرش کے ساتھ خاص کر سکتے ہیں، نہ اسے بیت اللہ کے ساتھ خاص کر سکتے ہیں، نہ اس کا وجود کسی ایک جیسے مسجد کے اندر خاص کر سکتے ہیں، کسی ایک جگہ خاص نہیں کر سکتے، لیکن اس کے وجود کا عالم یہ ہے، اس کے
جلوے کا عالم یہ ہے کہ اس کا جلوہ ہر جگہ ہے. سبحان اللہ سبحان ہر جگہ ہے. بازار میں بھی اس کا جلوہ ہے, مسجدوں میں بھی اس کا جلوہ ہے, اللہ والوں کے مقام پر بھی اس کا جلوہ ہے, بیت اللہ میں بھی اس کا جلوہ ہے, ہر جگہ اس کا جلوہ ہے. کائنات کا کوئی ذرہ, کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اس کا جلوہ ہے. بے شک اس کا جلوہ ہر جگہ ہے, لیکن پھر بھی وہ مکان سے پاک ہے. سبحان اللہ, کیا شان. ابھی دیکھیے نا, ہم یہاں ہیں تو ہمارے لیے مکان ضروری ہے. ہم بغیر مکان کے, بغیر جگہ کے ہمارا وجود ہی نہیں ہوگا. ہم کسی نہ کسی جگہ ہوں گے. پہلے آپ کسی اور جگہ تھے, کہیں گے آپ وہاں موجود تھے, اب یہاں آ گئے تو یہاں موجود ہے, اب یہاں سے چلے جائیں گے تو کسی جگہ موجود ہوں گے. یعنی ہمارا وجود کسی ایک جگہ خاص ہوتا ہے, اور اللہ کے وجود کا عالم یہ ہے کہ وہ جگہ سے پاک ہے اور اس کا جلوہ ہر جگہ ہے. سبحان اللہ. اس کا جلوہ ہر جگہ ہے. سبحان اللہ, یہ شان ہے. اب یہ سب کس نے بتایا, یہ سب حقیقت کس نے بتایا؟ یہ سب رسول اللہ نے بتایا, یہ سب نبی اللہ نے بتائی, بے شک, یہ سب بے اللہ شک. کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہی وجہ ہے اللہ نے لا الہ الا اللہ اپنی الوہیت کے اس بات کے بعد ساتھی میں رکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی الوہیت کو اگر سمجھنا ہے, اللہ کی عبادت کا طریقہ اگر دینا ہے, اللہ کو منانے کا اگر طریقہ سیکھنا ہے, اللہ کے قرب کا طریقہ اگر دینا ہے, اللہ کو پانے کا اگر طریقہ لینا ہے, تو ادھر ادھر مت جاؤ. محمد رسول اللہ, میرے جو رسول ہے ان کی بات میں مانتے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی پہچان بتانے کے لیے آئے, اللہ کی معرفت کرانے کے لیے آئے, اللہ کو سمجھانے کے لیے آئے, جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے. اب ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ میں تم کو یہ معلوم نہیں تھا, یہ معلوم نہیں تھا, تو انہیں یہ کہوں, ان سے میں پوچھتا ہوں جو ایسا کہتے ہیں کہ انہیں یہ معلوم نہیں تھا, تمہیں کیسے پتا چلا کہ انہیں یہ معلوم نہ تھا؟ سبحان اللہ. بے شک بے شک. تمہیں کس نے علم دیا؟ کیا اللہ نے علم دیا؟ الیاذ باللہ, کیا اللہ نے تمہیں علم کہا بھائی فلاں جگہ حدیث میں ہے, فلاں جگہ قرآن میں ہے, فلاں جگہ حدیث میں ہے. ایسے دو بزرگ کا ایک مقام پہ مناظرہ تھا. ایک وہ لوگ تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ نبی اللہ کے رسول تو ہے, اللہ کے نبی تو ہے, اللہ کے خاص بندے تو ہے, لیکن اللہ نے انہیں غیب کا علم نہیں دیا. اللہ نبی کو یہ چیز معلوم نہ تھی. اور جو ہمارے اہل سنت جماعت کے جو مناظر جو بزرگ تھے, ان کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے دین ہے, اللہ کے نبی ہے, اللہ کے خاص بندے ہیں, اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی عطا سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا. اللہ عالم الغیب ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے. تبھی تو ہماری ماں اعلیٰ حضرت نے کہا اور غیب کیا تم جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کر سر عرش پر ہے تیری گزر, تجھے فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں یا رسول اللہ کو جو تجھ پہ آیا نہیں, تم پہ ظاہر نہ ہو. یہ شان اللہ نے مصطفیٰ کو کہا, لیکن اس کا عقیدہ یہ تھا, لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کو اس چیز کا علم نہیں, نبی کو اس چیز کا علم نہیں. پوری رات تیاری کی, وہ بھی کتاب دیکھتے رہے, یہ بھی کتاب دیکھتے رہے, جب بھی کتابوں کا اموال ہے, دوسرے دن مناسب کے میدان میں آ گئے اسٹیج پر آنے جو سننے کے لوگ تھے وہ کھڑے ہوئے اور پتوں کے سامنے عوام کے سامنے کہا دیکھو بھائی میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھائی بھی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. میں بھی قرآن کو مانتا ہوں, یہ بھی قرآن کو مانتے ہیں. میں بھی حدیث کو مانتا ہوں, یہ بھی حدیث کو مانتے ہیں. میں بھی اسلام کو مانتا ہوں, یہ بھی اسلام کو مانتے ہیں. میں بھی کعبہ کو مانتا ہوں, یہ بھی کعبہ کو مانتے ہیں. میں بھی نماز کو مانتا ہوں, یہ بھی نماز کو مانتے ہیں. میں بھی نبی کا امتی ہوں, یہ بھی نبی کے امتی ہیں. اس بات کا اقرار کرتا ہوں. بتائیے حضرت آپ بھی نبی کے امتی ہیں, نبی کے غلام ہیں؟ کہاں ہم نبی کے غلام ہیں, نبی کو امتی ہے. کہاں میں بھی نبی کا امتی ہوں, نبی کا غلام. اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو غلام ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے آقا کے فضائل بیان کرنا, کہ اپنے آقا کی کمیوں کو تلاش کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شان بیان کرنا کہ آقا کی کمی اور نقص اور کجی کو تلاش کرنا. کہاں خود فیصلہ سب عدم ہے, خود فیصلہ کرنا کہ امتی ہونے کا حق کون ادا کر رہا ہے. پوری رات یہ بھی کتاب دیکھتے رہے, حدیث ڈھونڈ
ڈھونڈتے رہے, قرآن تلاش کرتے رہے, لیکن ان کا نظریہ اور ان کی نیت یہ تھی کہ کوئی ایک ایسی آیت مل جائے جس سے میں یہ بتا سکوں کہ نبی کو اس چیز کا علم اللہ نے نہیں دیا, کوئی ایک حدیث ایسی مل جائے جس سے میں لوگوں کو بتا سکوں کہ اللہ نے نبی کو اس چیز کا علم نہیں دیا. اور میں بھی پوری رات قرآن و حدیث دیکھتا رہا اور میں تلاش کرتا رہا کہ کوئی ایسی آیت مل جائے جس میں میں لوگوں کو بتا سکوں اللہ نے اس چیز کا علم مصطفیٰ کو دیا, اللہ نے اس چیز کا علم مصطفیٰ کو دیا, اللہ نے اس چیز کا علم مصطفیٰ کو دیا. میں نبی کی شان علمیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں گوتا زن ہوتا رہا, اور یہ نبی کی شان علمیت میں کمی تلاش کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو تلاش کرتے رہے. اب آپ خود فیصلہ فرمائے, امتی سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوستو یقین جانے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق صرف اہل سنت والجماعت سبحان اللہ, بے شک بے شک حق ہے. چن کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تو شان والا ہے ہی, وہ تو خالق ہے, مالک ہے, اس کی شان تو سب ذاتی ہے, لیکن قربان جائے اس نے اپنے حبیب کو بھی کتنا شان والا بنایا, سبحان اللہ, شان والا بنایا. تبھی تو ہمارے امام اعلیٰ حضرت سبحان اللہ نے بریلی کی سرزمین سے ہمیں عقیدہ دیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, رسول سے اعلیٰ, ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اونچے سے اونچا, ہمارا نبی, اونچے سے اونچا ہمارا نبی. دوستو یہی عقیدہ درست ہے, بے شک بے شک صحیح ہے. جس میں قرآن حدیث سے ان باتوں کو لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شانیں تمام کمالات عطا فرمائے. اس لیے کہ نبی کی شان جتنی اجاگر ہوگی اتنی ہی خدا کی قدرت اجاگر ہوگی, جتنا نبی کے لوگ قریب ہوں گے اتنے ہی خدا کے قریب ہوگی. نبی کے معجزے سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے, نبی کے حسن و جمال سے خدا کی خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے. ارے جب بننے والا اتنا خوبصورت ہے تو بنانے والا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب بننے والے کی یہ شان ہے کہ حسن یوسف پہ قدیم مصر میں انگشت زنا سب جگاتے ہیں تیرے نام پہ مدانے والا. سبحان ارے اللہ, جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اندر یہ تاثیر ہے کہ ان کے نام پر عرب کے مرد اپنی گردن کٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کے حسن کا عالم بے شک بے شک, خالق کے حسن والا ہے جو حسن کا پیدا فرمانے والا ہے, اور اس کا حسن ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ خدا اپنا دیدار مومنوں کو جنت میں عطا بے فرمائے, شک, جنت میں دے گا. بے نقاب مومنین اپنے خدا کو دے گے. اللہ جو ہے المختصر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر زمین کا جو اصل مرکزی حصہ کا خدا کو بنایا, خدا کو بنایا, اور وہاں سے زمین پھیلی, اور اس زمین اس حصے کے تعلق سے اللہ نے فرمایا اسے برکت والا بنایا, وہ ہدی للعالمین, اور سارے عالموں کے لیے اسے ہدایت کا مرکز بنایا, ہدایت کا مرکز بنایا. تین آیات بینات, اور اس شہر کے اندر اس کعبۃ اللہ کے پاس ہم نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں. اللہ نے نشانیاں رکھی تھی آیات بینات, اس میں سے عظیم نشانی مقام ابراہیم, مقام ابراہیم, مقام ابراہیم. انشاءاللہ اس ٹاپک سے آگے تفصیل بیان ہوتا رہے گا. اسی قدر کہ جو اس کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کے اندر اس کی حد کے اندر حرم کی حد کے اندر داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا, وہ امن, اس نے امان کا, اللہ کے عذاب سے امان والا, اللہ کے خوف سے امان والا. ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع. اللہ نے جس بندے کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کر سکے, اس سے چاہیے کہ حج کرے, اس کو فرض ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع. وہاں پر جانے کی استطاعت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, اس کے لیے فرض ہے کہ حج کرے. اور اگر اس نے حج نہ کیا پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے حساب سے فرما رہا ہے
ومن کفر فإن اگر کوئی نہ مانے، اگر کسی بچے نے انکار کر دیا تو اللہ کو کیا پرواہ، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے پرواہ، اس نے خود اپنا نقصان، اس بندے نے خود اپنا نقصان کیا. یہ ذہن میں رکھیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا رسول کا کوئی نقصان نہیں، اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے اللہ رسول کا کوئی نقصان نہیں، اگر ہم عبادت نہیں کریں اللہ رسول کا کوئی نقصان نہیں، اگر ہم حج نہیں کریں اللہ رسول کا کوئی نقصان نہیں، یہ نہ کرنے والے کا کوئی نقصان نہیں. لہٰذا آپ سے ہر جمعہ کو یاد کیا جاتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کے اندر اللہ رسول کی رضا کو تلاش کر دیں. زندگی فانی ہے اور اس کے بعد کی زندگی ہے وہ باقی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم یہاں پر اپنی آنے والی زندگی کو جتنی اچھی چاہے بنا سکتے ہیں اور جتنی بری چاہے بنا سکتے ہیں. اللہ نے اختیار دیا ہے ہر بندے کو کہ جو شکر کے راستے پہ چلے گا وہ اپنی زندگی اچھی بنائے گا، اور جو کفران نعمت کے راستے پہ چلے گا، نمازوں کو چھوڑے گا، روزوں کو چھوڑے گا، اللہ کی عبادت کو چھوڑے گا، صحیح عقیدے سے اٹھائے گا، صحیح عقیدہ نہیں اپنائے گا، اس میں نہ میرا کوئی نقصان ہے نہ اللہ رسول کا کوئی نقصان ہے. اس میں نقصان جو اس راستے غلط راستے پر چلنے والا اس کا ہے. لہٰذا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ کی آزاد ہوئی وہ جو ہو گئے اپنے رحمت اللہ یہ جو چیزیں کیا لوگ کو غلط ہو رہے ہیں محمد کی غلامی کی سنت بازار خدا کی دامن کی نواز کی الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.